میں تو لبرل ہوں، لیکن جو مودی سرکار ہے میں اس کا بہت بڑا کریٹک ہوں. میں ریکارڈ پہ ہوں کہ مجھے اٹل بہاری واجپئی سب سے زیادہ پسند ہے. میں ان کی نظم ہم جنگ نہ ہونے دیں گے کا بہت بڑا شیدائی ہوں. لیکن دیکھیں بد نصیبی ہے کہ آپ کے ہاں جتنے بھی اچھے سٹیٹس مین ہیں ان کے ساتھ ایک پھندنا لگا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب ہارڈ لائنر کا، ایک ہاک کا. کسی جگہ پہ اس کا نام ایل کے اڈوانی ہو جاتا ہے، کسی جگہ برجیش مشرا ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلے چلتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں. یہ ساری گفتگو تو ہو گئی ایک طرف، اب ہم آپ سے متعلق باتیں کرتے ہیں. وہ تو آپ نے چونکہ میری دکھتی رگ چھیڑی تھی تو پھر یو گاٹ اٹ بیک. تو اب مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کوئی اپنا دلچسپ واقعہ بتائیے کہ آپ کو کینیڈا میں قیام کے دوران سب سے زیادہ ناقابل فراموش بات کیا لگی؟ جب میں یہاں پہ شروع میں آیا تھا تو I come to school here the first day and I meet a Pakistani student and he says to me کہ جی کشمیر ہمارا ہے. تو I was like ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا ہے تو جا کے لے لو اس کو پھر. اچھا. تو اس کے بعد شروع میں لڑائی بھی ہوئی، کیونکہ ایک جب آپ نئے انڈیا سے آتے ہو تو شروع سے ایک جوش بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارا دیش ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از کہ جب میں اگلے سال گریڈ 12 کے میں نے الیکشن لڑے تھے تو میں اگر جیتا تھا تو میں پاکستانی سپورٹ کی وجہ سے جیتا تھا، اگر وہ نہ ہوتے میرے لیے تو میں الیکشن کبھی نہ جیتا. اس لیے آپ پاکستانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اچھی بات، اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اچھا جناب، چونکہ آپ انڈین ہیں پھر ہندو ہیں، ہاں جی، تو یہاں پر کینیڈا میں آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے اس حوالے سے؟ ویل اپنی کمیونٹی سے تو مجھے پازیٹیو رسپانس ہے ہی ہے، بٹ آئی مسٹ ایڈمٹ اینڈ آئی مسٹ سے کہ جو مجھے مسلم کمیونٹی سے رسپانس ملتا ہے اٹس ایڈمریبل، اٹس سپرب، اٹس فینٹاسٹک. I must admit a lot of my clients are Muslim. In fact, some of my best friends are Muslim and they're sitting here today to offer their support to me. And they're of Pakistani origin, not even Indian. So دل خوش ہوتا ہے دیکھ کے کہ وہاں پہ ایک لینڈ، پیس آف لینڈ کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کی جانیں دیتے ہیں اور یہاں پہ we're together, we are one team. تو جو مجھے رسپانس ملتا ہے اینڈ ان فیکٹ میں کہوں گا کہ جس انسان نے میری مدد کی ہے میری لا فرم یہاں پہ اسٹارٹ کرنے میں، ہی از اے پاکستانی جینٹلمین، ہی از مسلم اینڈ ہی از مچ اولڈر دین آئی ایم. اینڈ فار می پرسنلی to find that a Muslim man who is much older than me and has been raised in an era of hatred to come out and go out of his way to help me establish my law firm, I don't have any words to describe. I'm sure آپ شیخ ندیم کا تذکرہ کر رہے ہیں. بالکل، میں انہی کی بات کر رہا ہوں. بڑے عزیز دوست ہیں. میں out of curiosity پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ why did he support you? Was he a very good friend before that? No, I as a student walked to his clinic and I asked him for help. انہوں نے کہا جب وکیل بنو کے واپس آنا. مگر جب میں وکیل بنا I kept knocking on his door and I have to say کہ دینے والا تو اوپر والا ہے، مگر جو جس انسان کے تھرو آپ کو وہ ایک چیز ملتی ہے نا، وہ جو سورس میری ہیں، تو ان کا جو میرے دل میں درجہ ہے وہ بڑے بھائی کا ہے. اینڈ وہ جو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں I do my level best to make him happy. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ آپ بڑا عمدہ انالیسس کرتے ہیں کہ لائف آف اے کامن مین ان انڈیا، how is it different from the life of a common man in Canada? کینیڈا میں فلسفی لوگوں کی یہ ہے میجورٹی ان ایون ٹرمز آف مائی پروفیشن کی یو ٹینڈ ٹو اٹریکٹ مور فلائز ود ہنی، whereas in India it's a completely different story. وہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، زور ہے، دبکا ہے، روب کے ساتھ بولیں گے، بدتمیزی کریں گے، you'll get your way. Whereas in Canada it's completely different out here, and which is why the problem of brain drain جس کو کہتے ہیں exists، کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انڈیا سے اٹھ کے کینیڈا میں کیوں آتے ہیں یا امریکہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہی فیسلٹیز ہمیں وہاں پہ نہیں اویلیبل ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کے پرسپیکٹو میں کیا رائٹس ہیں اور کیا ڈیوٹیز ہیں جن سے ایک عام آدمی غافل ہے؟ Well, if you want me to be frank, I personally feel, in my opinion, strictly speaking, in my subjective opinion, I find there is no respect for law in both countries. Neither. Nothing at all. آپ کا ارادہ نہیں لگتا واپس جانے کا؟ میرا صرف گھومنے کا ہی وہاں پہ ارادہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں واپس آ جاتا ہوتا ہوں. اچھا، ویسے میرا مشورہ ہے اب گھومنے بھی یورپ چلے جائیے گا، ادھر نہ جائیے. اچھا جناب، موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ بہت زیادہ، ڈی جے تھے آپ کسی زمانے میں؟ یونیورسٹی میں جی.
یونیورسٹی میں نے بہت انڈین اینڈ پاکستانی یونیورسٹی ایونٹس اور شادیاں میں نے ڈی جے کی ہیں دونوں. پرانے میوزیشنز کو سن رکھا ہے آپ نے؟ کیونکہ میں اصل کریڈٹ ہمیشہ اگر آپ میرا شو دیکھتے ہو تو میوزیشن کو دیتا ہوں. سب سے پہلے میوزیشن آتا ہے, پھر اس کا سنگر آتا ہے, پھر لکھاری ہے, اور پھر فلم کا ڈائریکٹر. تو کس میوزیشن سے بہت انسپائرڈ ہے؟ آر ڈی برمن. آر ڈی برمن. آپ کی ایج کا مطلب ہے جس ایج میں آپ نے آنکھ کھولی ہوگی تو اس میں ظاہر ہے آر ڈی برمن بہت سکہ رائج الوقت تھے, لیکن ان کے والد صاحب ایس ڈی برمن کا قد بہت بڑا ہے, لیکن وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے, آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے. لیکن میری ریکمنڈیشن پہ ان کی فلم گائیڈ کے سارے گانے ایک دفعہ پھر سنیے گا ضرور. اچھا جی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس گفتگو کو کیا میسج دیں گے آپ پیچھے انڈیا میں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ینگسٹرز کو جو بڑے ایسپائرنٹ ہیں, ہر طرح سے امیگریشن حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہیں, انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ فوراً آ جائیں؟ No. Stick in your country, stay where you are, make a difference back home, don't come here. میں یہی کہوں گا ان کو کہ جو آپ ترقی وہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے, but why not to do it in your own country. اگر یہی پرابلمز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کرپشن کی ان پرٹیکولر جو ہے, اگر یہ پرابلمز وہاں پہ بیک ہوم نہ ایگزسٹ کرتی تو ہمیں یہاں پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل سی بات. I agree with you کہ جو جہاں ہے وہ وہاں پہ کچھ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اگلے سٹیپ کے طور پہ اپنے آپ کو یونیورسلائز کرے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ہمارا سیگمنٹ ہے نصیر بھائی کا چیلنج, اور دیکھتے ہیں آج کا کلپ. جی مائک دیجیے آگے. روبینہ ویسے کالج میں تمہاری شہرت اچھے سنگر کے طور پہ ہرگز نہیں تھی. روبینہ واز مائی کلاس فیلو ان گورنمنٹ کالج. نہیں گاؤ, نام کمال ہے. تو گورنمنٹ کالج کے نام کا خیال رکھو بھائی. اچھا جی, یہ بینجمن سسٹرز ہیں, یہ 3 پیس سوٹ دینا پڑے گا انہیں دوپٹہ سمیت ایک ایک تینوں کو. آپ ذرا بہتر گا رہی تھیں, آپ گائیں. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں. اس فلم میں ایک بڑی مشہور شخصیت نے کام کر رکھا ہے, کسی کو یاد ہے؟ ایک سیاستدان نے کام کر رکھا ہے بھائی. آصف زرداری نے اس پہ چائلڈ سٹار کا رول کیا ہوا. اب دعا کیجئے جتنے ہو اللہ تعالیٰ سب کو بے سورا کر دے. You sang very well, exceptionally good. جی. لے آئے پھر کہاں پہ قسمت ہمیں یہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. لے آئے نہیں سر نہیں, although it was okay, good, not bad, but she was better. ادھر لائیے ادھر. لے آئے پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے. اوہ دیکھا, اگر آپ نے سٹریپسل کھائی ہوتی, اگر ہالز آدھی بھی کھائی ہوتی, تو آج آپ اس سوٹ, یہ سوٹ آپ تقریباً چھین چکی تھی. جی. لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں یہاں پہ, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. تیری ہی انجمن میں یہ انتظار. دیکھا نا آپ نے یہ غلطی کی, انترا یہاں پہ چلا گیا. سر مجھے پتا تھا آپ سے نہیں پکڑا جائے. اچھا خاصا آپ نے صحیح گا کے ختم کر لیا. ذرا کہیں نا انتظار پہ آئے, ذرا دوبارہ آئے.
तेरे ही अंजुमन में ये इंतजार तेरा, तेरे बगैर नहीं बाजी सूट नहीं मिलना था बिल्कुल। जश्न-ए बहार तेरा। आपने अच्छा कहा, वो जो पीछे थी उनका भी मुका अच्छा था, स्टार्ट में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुका अच्छा था, आपका भी अच्छा, 3 अच्छा गाने वाले, लेकिन आपका गला खराब था, आपका स्टार्ट जरा हल्का फुल्का था, आप श्योर नहीं थी, तो